صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 16واں پارہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58-59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اولئک الذین، یہ الذین وہ لوگ ہیں، یہ سے مراد انبیاء کرام، الذین وہ لوگ ہیں جو انعم احسان کیا، انعام کیا، اللہ نے علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، من ذریت آدم آدم کی نسل سے، آدم کی ذریت سے، وممن حملنا مع نوح ممن ان کی نسل سے جنہیں حملنا ہم نے سوار کیا مع نوح نوح کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے، وممن ہدینا اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی، وجتبینا اور چن لیا، اذا تتلا جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان کے سامنے ان پر، آیات الرحمن رحمان کی آیتیں جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، خرو وہ گر پڑتے ہیں، سجدا و بکیا سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے تو آپ سارے بعد میں سجدہ کر لیجئے گا، آیت سجدہ سننے پر سجدہ سب کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ فخلف تو پیچھے آئے، من بعدہم ان کے بعد، خلف نا خلف نالائق لوگ، اضاعوا الصلاۃ انہوں نے نمازیں ضائع کی، واتبعوا الشہوات اور انہوں نے خواہشات کی، شہوات کی پیروی کی، فسوف یلقون تو ان قریب وہ ملیں گے، غین غی سے ملیں گے۔ غی جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ جو اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں وہ غی سے ملیں گے، یعنی غی میں جائیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ اللہ نے سورہ مریم کی ابتدا سے یہاں تک مختلف انبیاء کرام کے حالات و واقعات فردن بیان فرمائے، مگر اب تمام انبیاء کرام کا مشترکہ ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام شامل ہیں۔ اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا منصب عطا کر کے ان پر اپنا خصوصی احسان فرمایا اور انہیں اپنی طرف ہدایت دی اور انہیں شریعت کی تشریح اور حقیقت کے کشف کے لیے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اے لوگو، تم سے پہلے انبیاء کرام نسبی شرافت میں بلند مرتبہ رکھنے، نفس کے کامل ہونے اور اللہ کی بارگاہ میں قرب کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود جب اپنے اوپر نازل ہونے والی کتابوں میں اللہ کی آیتیں سنتے تو اللہ کے خوف سے رویا کرتے اور سجدہ کیا کرتے تھے، تو تم بھی ان کی سیرت پر عمل کرو۔ یعنی جب قرآن کی آیتیں سنو تو اللہ کے خوف سے گریہ ازاری کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام کی آیات سن کر رونا انبیاء کی سنت ہے اور انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو رویا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب ہم قرآن پڑھیں
تو رو رو کے پڑھیں، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے قرآن پاک سناؤ. انہوں نے عرض کی میں کس طرح آپ کو قرآن مجید سناؤں حالانکہ قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا ہے. ارشاد فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں. راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء کی ابتدائی آیات سنائی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تم ہی ان سب پر گواہ اور نگہبان، تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے. تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ مبارک آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری ہو گئے. قرآن کریم کی آیات سن کر رونا عارفین کی صفت ہے اور صالحین کا شعار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں. اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھٹکے کو اور بڑھا دیتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے، اسے زبان سے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو آپ ضرور سجدہ تلاوت سارے کر لیجیے گا. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اپنے گناہوں، اللہ کی گرفت اور عذاب کو یاد کر کے رویا کرے. رونا نہ آئے رونے جیسی صورت ہی بنا لے. یاد رہے کہ زیر تفسیر آیات ان آیات میں سے ہے جنہیں پڑھنے سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. حضرت ابو معمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے سورہ مریم کی تلاوت اور سجدہ کرنے کے بعد فرمایا یہ سجدے ہیں تو رونا کہاں ہے. حضرت ابو عبد الرحمن بن ابو لیلہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی جب وہ اللہ کے اس فرمان پر پہنچے خروا سجدا و بکیا، تو انہوں نے سجدہ تلاوت کیا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا کہ یہ سجدہ ہے تو رونا کہاں ہے. ان بزرگوں کے اس قول سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ سجدہ کر کے رونے والے لوگ اب کہاں ہیں. اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سجدہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں تر نہیں ہوتی، آنسو نہیں نکلتے. ان بزرگوں کی یہ فرمان دراصل ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے ہے. کاش ہمیں بھی تلاوت قرآن کے وقت اللہ کے خوف سے رونا نصیب ہو جائے. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، اس سے 3 باتیں معلوم ہوئی. اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا اور تلاوت کر کے سننا، تلاوت کرا کر سننا، یہ دونوں ہی پسندیدہ ہیں. اللہ کے کلام کی تلاوت خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. اللہ کے کلام کو پڑھ یا سن کر عذاب کے خوف یا دل کے ذوق کی وجہ سے گریہ ازاری کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے انبیاء کرام کی سنت ہے. فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے. اس آیت میں انبیاء کرام کے بعد آنے والے ناخلف اور نالائق لوگوں کی 2 خرابیاں بیان کی گئیں. انہوں نے نمازیں ضائع کی، اس سے مراد فرض نمازیں چھوڑ دینا یا نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھنا مراد ہے. مثلا ظہر کی نماز عصر میں پڑھی، عصر کی نماز مغرب میں پڑھنا، اپنی خواہشوں کی پیروی کی، یعنی انہوں نے اللہ کی اطاعت پر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو ترجیح دیا اور اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے گناہوں کو اختیار کیا. ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی جو نبی بھیجا اس نبی کے لیے اس امت میں سے کچھ مددگار اور اصحاب ہوتے تھے جو اپنے نبی کے طریقہ کار پر کاربند رہتے تھے. پھر ان صحابہ کے بعد کچھ نالائق لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے کام کے خلاف بات کی اور جس کا حکم دیا گیا اس کے خلاف کام کیا. لہٰذا جس شخص نے ہاتھوں سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن ہے
اور جس نے ان کے خلاف زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانہ برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ اس آیت میں نمازیں ضائع کرنے کو سب سے پہلے اور دیگر گناہوں کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نمازیں ضائع کرنا یہ گناہوں کی جڑ ہے۔ نمازیں ضائع کرنے کی کئی صورتیں، جیسے نماز نہ پڑھنا، بے وقت پڑھنا، ہمیشہ نہ پڑھنا، ریاکاری سے پڑھنا، بغیر نیت کے نماز شروع کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ احادیث میں نماز ضائع کرنے کی بہت ساری وعیدیں بیان کی گئی۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے اہل و مال جاتے رہے۔ جس کی نماز قضا ہو گئی یا نماز ضائع ہو گئی، نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے اہل عیال بھی چلے گئے، اس کا مال بھی چلا گیا، اتنا بڑا اس کا نقصان ہو گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصداً نماز ترک نہ کرو، کیونکہ جو جان بوجھ کر قصداً نماز ترک کر دیتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری الذمہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت سے کتاب والے اور دودھ والے ہلاک ہوں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کتاب والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو اس لیے سیکھیں گے تاکہ اس کے ذریعے ایمان والوں سے جھگڑا کریں گے۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ دودھ والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کریں گے اور اپنی نمازیں ضائع کریں گے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملے۔ آیت کے اس حصے میں نمازیں ضائع کرنے اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان قریب جہنم کی خوفناک وادی ہے، غی جہنم کی بہت خطرناک وادی ہے، اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ غی ایک ایسی وادی ہے جہنم کے اندر کہ جہنم بھی اسے پناہ مانگتا ہے، جس کی گرمی سے جہنم کی اور وادیاں پناہ مانگتی ہیں، اتنی شدید وہاں گرمی ہے اس غی نامی وادی میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زنا کے عادی ہوں اور اس پر پھر مصر ہوں، یعنی بار بار زنا کرتے ہوں، جو شراب کے عادی ہوں، جو سود خور ہوں اور سود کے عادی ہوں، جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں اور جو جھوٹی گواہی دینے والے ہوں۔ یہ جھوٹی گواہی دینا ایک بزنس بن چکا ہے عدالتوں میں، باقاعدہ جھوٹے گواہ، ان کا بزنس یہی ہوتا ہے، ہر ایک کی گواہی دینا اور اپنے پیسے لینا۔ تو یہ وہ گناہ ہے کہ جو اس کی سزا کے بدلے غی نامی وادی میں ڈالا جائے گا، جو سب سے خطرناک ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں، غی جہنم ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے، اس وادی کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام حب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے پھر بھڑکنے لگتی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کر دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ تو لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، نماز کو چھوڑ دینا، والدین کو تنگ کرنا، والدین کے سامنے زبان چلانا، والدین کے سامنے اونچی آواز میں بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، بدکاری کرنا۔ اتنی بدکاری تو عام ہو چکی ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، آسان بھی ہو چکی ہے اور عام بھی ہو چکی ہے۔ ہر گلی محلے میں بدکاری کا سلسلہ، بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس دور میں بھی جو گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس کی، اس پہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے اور مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ بہت بڑا خاص کرم ہے، ورنہ اس دور میں بچنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔